پریکٹیکلی آپ دیکھ لیں کہ جتنے غریب لوگ ہیں جو بہت زیادہ غریب ہیں انہوں نے جمعے کی نماز تو چھوڑ دیں، عید کی نماز بھی کبھی نہیں پڑھی. وہ بالکل دین سے برگشت ہے. آپ کو جو ریلیجس لوگ نظر آ رہے ہیں وہ سب کے سب مڈل کلاس، لوور مڈل کلاس ہیں. ایون اپر کلاس میں بھی آپ کو لوگ نظر آئیں گے جو سیٹسفائیڈ لائف گزار رہے ہیں، لیکن وہاں ذرا اور ایشوز اور آ جاتے ہیں. لیکن یہ حقیقت بات ہے کہ فقر جو ہے وہ کفر کے قریب لے جاتی ہے انسان کو. اسی وجہ سے آپ دیکھیں دنیا میں لوگوں کے ریلیجن چینج کروائے گئے ہیں. آپ کو پاکستان میں یہ جو طبقہ گلیوں کی نالیوں کی صفائی کرتے ہوئے نظر آتا ہے اور کرسچن ہے، یہ بیسیکلی جب یہاں پہ برٹش امپائر آئی تھی ان کے زیر اثر یہ غریب طبقہ تھا جنہوں نے جو ہے وہ کرسچینٹی کو اڈاپٹ کیا اس وجہ سے کہ وہ بادشاہ کا دین تھا. اس وجہ سے یہ لوگ اٹیچ ہوئے ہیں. تو غربت تو انسان کو مذہب سے بھی عاری کر دیتی ہے جب انسان کو اس چیز کی فکر پڑ جائے. تو یہ تو بات ٹھیک ہے کہ فقر جو ہے وہ اس طرف لے جاتی ہے. باقی آپ نے کہا کہ امت کو پیسے کی ضرورت ہے. جی پیسے کی ضرورت تو ہے امت کو. دیکھیں وہ امت جو ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھتی تھی آج IMF سے قرضے مانگ رہی ہے. وہ امت جو قرآن سے آیات سناتی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کے اوپر وحی کی کہ اگر تم توبہ استغفار کرو گے، اللہ کی طرف رجوع لاؤ گے تو اللہ تعالیٰ آسمان سے بھی نعمتیں کھولے گا، زمین سے بھی. تو نعمتیں تو یہاں پہ کھلی ہوئی ہیں، اس کے باوجود غربت آپ کو نظر آ رہی ہے. نیچرل ریسورسز دیکھ لیں کتنے زیادہ ہیں مسلمانوں کے پاس. بلیک گولڈ مسلمانوں کے پاس سب سے زیادہ ہے. اب تو جب سے یہ سولر انرجی آئی ہے تو مجھے بتائیں ایٹ لیسٹ پاکستان کو تو کوئی اس حوالے سے رونا نہیں رونا چاہیے جہاں پہ 330 دن سورج نکلتا ہے. یہ دنیا میں کتنے ملک ہیں جہاں پہ اتنی دیر سورج نکلتا ہو، لیکن باوجود اس کے ہمارے ہاں ایک سولر پینل بنانے والی فیکٹری نہیں ہونی چاہیے. دیکھیں نا یہ ہمارے حکمرانوں نے اور ہمارے ریاستی اداروں کے بڑوں نے، کیونکہ دونوں نے مل کے ایک دوسرے کے بینیفیشری ہیں نا، یہ اسٹیبلشمنٹ بھی اور پولیٹیشنز بھی دونوں قصوروار ہیں. ڈائریکٹلی انہوں نے 30-40 سال حکومت کی ہے اسٹیبلشمنٹ نے، انڈائریکٹلی 70 سال کی ہے. یہ بھی مجرم ہے اور پولیٹیشنز بھی مجرم ہیں. انہوں نے عوام کے لیے تو کچھ نہیں سوچا. اب آ کے یہ باتیں کرنا شروع ہیں. لیکن ابھی بھی آپ دیکھیں میں نے خود سولر گھر اپنے لگوایا 8 kVA کا ایک سسٹم. ابھی چوتھا مہینہ ہے وہ میٹر نہیں لگ سک رہا. ہر طرح کی کوشش کر کے دیکھ لیے. اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ اس کو کتنا مشکل کیا ہوا انہوں نے، اور یہ یہاں تک پہنچتے ہوئے بھی ایک ٹائم لگا. تو ابھی پیسہ مومن کا، میں تو اپنے دوستوں میں جب بھی بیٹھا ہوتا ہوں میں کہتا ہوں پیسہ مومن کا ہتھیار ہے. یس یہ جو اس پلیٹ فارم سے ہر چیز تل پٹ ہوئی ہے تو اس میں پیسہ بھی انوالو ہے. لوگ تو نظر آتے ہیں کہ جی ایک چھوٹا سا کیمرہ لے کے سامنے رکھ لیا ہے. آپ اگر ہمارے جو اخراجات ہیں نا مہینے کے وہ میں اگر بتا دوں نا کیمرے میں تو یہ لوگ حیران ہو جائیں گے اتنا خرچہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے تو وہ پوچھیں کہاں سے آتا ہے تو ہم کہیں گے وہ اوپر دیکھتے ہیں تو سونا، نیچے دیکھتے ہیں تو سونا. ٹھیک ہے ظاہر ہے وہ ایفرٹ پٹ کر کے آ رہا ہے نا. تو وہ یہ سارے کا سارا معاملہ پیسے کی وجہ سے ہی مینج ہو رہا ہوتا ہے. پیسہ مومن کا ہتھیار ہے. نبی علیہ السلام نے جنگوں کے موقعوں کے اوپر، عام مواقع کے اوپر بھی، ایون مساجد کی تعمیر کا معاملہ آیا تو پھر یہ سب کچھ کیا. جب اللہ تعالیٰ نے وسعت دے دی سیدنا عمر کے دور میں، پھر باقاعدہ رومنز اور پرشینز کے جب خزانے مسلمانوں کے پاس آئے پھر بیت المال سے باقاعدہ وظیفے لگ گئے تھے. اس وقت پھر فوج ایک بھرتی کر لی گئی تھی. پھر ہر بندہ فوجی نہیں ہوتا تھا. پھر فوج کو تنخواہیں دی جاتی تھی. کوفہ جو ہے وہ مرکزی چھاونی ایک کینٹ ایریا مسلمانوں کا ڈکلیئر ہو گیا تھا کیونکہ وہ پرشین اور رومن امپائر اور حجاز کے آلموسٹ سینٹر میں بنتا تھا. وہ ہر طرف فوج بھیجنا آسان تھا. اس لیے سیدنا علی نے پھر دارالخلافہ بھی کوفے میں شفٹ کر لیا تھا کہ وہاں بیٹھ کے وہ کنٹرول کر سکتے ہیں صحیح اچھے طریقے سے. یہ سیدنا عمر کے دور میں اس طرح کے سارا ہوا. تو میرا خیال ہے کہ پیسہ اس وقت مسلمانوں کی ضرورت ہے. ہم دنیا میں جو ذلیل ہو رہے ہیں پیسہ نہ ہونے کی وجہ سے. پیسہ ہوگا تو پھر آپ تحقیق کریں گے. آج لوگ کہتے ہیں جی سائنس کی فیلڈ میں ہم کیوں پیچھے رہ گئے. بھئی جب آپ کو 2 وقت کی روٹی کی فکر ہے تو آپ نے خاک جو ہے وہ تحقیق کرنی ہے. تحقیق تو وہ لوگ کرتے ہیں جن کے پیٹ بھرے ہوئے ہیں. پھر ٹھیک ہے وہ سرکار پھر 4 مہینے کے لیے وہ کیمرہ لگا کے کروکوڈائل کی عادتیں بھی نوٹ کریں گے. ٹھیک ہے جی 5 ہفتے کے لیے وہ ایلیفینٹس کو بھی آبزرو کریں گے. ہاں جی جو ہے وہ اس کی عادت یہ ہوتی ہے اور وہ اس طریقے سے کمیونیکیشن کرتا ہے. سرکار ہم تو بس صرف نیشنل جغرافی کے اوپر ان کی ایفرٹس دیکھتے ہیں اور سبحان اللہ پڑھتے ہیں. آپ تو صرف سبحان اللہ پڑھتے ہیں. میں تو دعا بھی کرتا ہوں کہ اللہ ان کو ہدایت دے. اپنوں سے تو ہم نا امید ہیں. یہی اسلام قبول کریں اور خدا کا صحیح اس کریٹر کا تعارف کروائیں. یہ کائنات اللہ تعالیٰ کا فعل ہے اور قرآن اللہ کا قول ہے. اللہ کے قول اور فعل میں تضاد نہیں ہے. اور اس قول و فعل کو مسلمانوں نے بتانا تھا لیکن مسلمانوں کے پاس پیسہ ہوتا تو ہی بتاتے. اور جب تک پیسہ تھا البیرونی نے سب سے پہلے زمین کا سرکمفرنس جو ہے وہ دریافت کیا اور آلموسٹ 40,000 کلومیٹر بنتا ہے. اس نے 38,000 کلومیٹر کے قریب نکال لیا تھا.
اور پورا میتھمیٹیکل اس نے فارمولا لگا کے جو اس نے ایکسپیریمنٹ آپ جا کے گوگل میں بھی لکھیں آپ کو پتہ چل جائے گا. جب تک بنو عباس کے دور میں بہت زیادہ سائنس کے اوپر کام ہوا ہے. ظاہر ہے مسلمان مطلب خوشحال تھے دنیاوی طور پہ, تو پھر یہ ساری ایکٹیویٹیز کرتے تھے. اور صرف یہ ایکٹیویٹیز نہیں, حدیث کی کتابیں بھی ساری بنو عباس کے دور میں لکھی گئی ہیں. اگر اس وقت ہم 2 وقت کی روٹی کے محتاج ہوتے تو بخاری مسلم آپ کو نظر نہ آتی. ظاہر ہے پوری دنیا میں لوگ ٹریول کرتے تھے, ان کے لیے فیسلٹی اویلیبل تھی. ہم تو مطلب تعلیم میں اتنا پیچھے رہ گئے ہیں کہ اب ہمیں تعلیم حاصل کرنے کے لیے بھی وہاں جانا پڑتا ہے. جو لوگ ڈارک ایجز میں جب تھے یہاں پہ آ کے ان کے نوجوان تعلیم حاصل کرتے تھے, اسپین کے اندر, بغداد کے اندر. تو مین جو فیکٹر ہے وہ پیسے والا ہے. یہ میں آپ کی وجہ سے نہیں کہہ رہا, میں عام حالت میں بھی کہتا ہوں, وہ بڑے سخت جملے بولتا ہوں ان کیمرہ, آن کیمرہ تو میں سافٹ جملے بول رہا ہوں. اس کی وجہ ہے کہ ہم تو پریکٹیکلی دیکھ رہے ہیں نا. اب مجھے بتائیں, اگر میں کوڑی کا محتاج ہوں تو اس پلیٹ فارم پہ بیٹھ کے میں کیسے بات کر سکتا ہوں, جب تک کہ میری فائنینشیل سچویشن اتنی اچھی نہ ہو کہ میں ہر چیز کو مینج کر سکوں, اپنے فیملی کو بھی سپورٹ کر سکوں, جو باقی ہمارے اخراجات ہیں ان کو مینج کر, تو میں کس طرح کر سکتا ہوں؟ اگر مجھے 2 وقت کی روٹی کی فکر ہوگی تو میں کیسے کروں؟ اسی لیے میں نے کہا ہے کہ جو لوگ دین کے لیے وقف ہیں, امت کا کام ہے کہ انہیں سپورٹ کریں. میں اپنے لیے بات نہیں کرتا کیونکہ ہم تو یہ کام نہیں کرتے. ڈاکٹر ذاکر نائک یا جاوید احمد غامدی صاحب, میں نے خصوصاً ان لوگوں کے بارے میں کہا کہ یہ لوگ اپنی ایفرٹ پٹ کر رہے ہیں, تو اب امت کا کام ہے کہ انہیں فائنینشلی سپورٹ کریں.